ان کا یہ حق ہے کہ یہ 5 سال تک جو ہے یہ یہاں پر کام کرتے رہیں. 5 سال کے بعد جب ہم لوگوں کے پاس جائیں تو پھر تب جو ہے یہ پتہ چلے کہ کس کی کیا میری جو کارکردگی ہے یا میں نے جو کام کیا ہے. یہ میرے ساتھی عزیز سارے بیٹھے ہیں, اس میں ہماری جماعت کی وجہ سے وہ کام ہوا ہے. میاں نواز شریف صاحب کی مہربانی تھی کہ ان کی وجہ سے یہ سارے کام ہوئے. وہ سارے آپ کے سامنے ہیں, مجھے اس کی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بہتر جو ہے یہ اس کے جج. جس بات کے لیے میں یہاں پہ آیا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی جب یہ بجلی بند ہوتی ہے لوگ پھر ہمارے اپنے ڈپارٹمنٹ کو گالیاں دیتے ہیں. یہ بجلی والے جو ہیں ان کو گالیاں دیتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا ہے. اس میں جو ہے یہ بڑا قصور وابڈا کا ہے. وابڈا کا قصور کس طرح ہے کہ یہاں پر 4 ڈیم لگے ہیں. یہاں میرپور میں 4 ڈیم کون کون سے لگے ہیں یہاں پر میرپور میں؟ دریائے پنچ یہ ڈڈیال کی دائیں جانب سے گزرتا ہے, شرق کی جانب سے گزرتا ہے. اس پر آگے جا کر یہ بھی اس پر بھی ڈیم لگا ہے. جہلم بائیں طرف سے گزرتا ہے, اس پر بھی ڈیم لگا ہے. کوٹلی کے ساتھ گلپر کے مقام پر ایک تیسرا ڈیم لگا ہے, اور سینسے میں اولار کے مقام پر چوتھا ڈیم لگا ہے. وابڈا کا کوئی اچھا نام ہوگا پاکستان میں, مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن یہاں میرپور میں وابڈا جو ہے یہ محکمہ اپنے وعدہ خلافی کے لیے, بددیانتی کے لیے, چوری اور ڈکیتی کے لیے یا میرپور کے لوگوں میں مشہور ہے. تو ابھی بھی یہ اس میں بنیادی قصور جو ہے یہ وابڈا والوں کا ہے. اب میرے پاس آسان ذریعہ ہے, میں کہوں کہ جب یہ ابھی بجلی بند ہوگی تو ہم سارے جو جا کر اس کا گریڈ اسٹیشن کا گھیراؤ کریں گے اور ان کو پکڑ لیں گے. یہ بھی غیر قانونی طرز عمل ہے. یہ اس طرح کی باتیں ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ہوں. ہم نے پہلے غیر قانونی کام تھوڑے کیے ہیں, غیر آئینی کام ہم نے اس ملک میں تھوڑے کیے ہیں. آج یہ ملک کس نہج پر پہنچ گیا ہے, تو ہم مزید اس کے میں اضافہ کریں تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ برائی کی بات ہوگی. اس لیے میری تمام یہاں ڈڈیال میں کرپشن ہے, بہت زیادہ ہے. محکمہ مال میں بہت زیادہ کرپشن ہے. محکمہ تمام محکموں میں جو ہم خبریں سنتے ہیں, مجھے ابھی رات کو کافی لوگوں نے فون کیا, انہوں نے کہا جی اتنی منشیات ہو گئی ہیں ڈڈیال میں, اتنی منشیات فروشی ہو رہی ہے, اور یہ پولیس کیا کر رہی ہے, انتظامیہ کیا کر رہی ہے, دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں. میں کسی پر کوئی تنقید نہیں کرتا. یہ نہیں کہ میں ابھی جو ہے یہ کہوں کہ ان سب مسائل کے ذمہ دار جو ہیں یہ موجودہ حکومت اور عذر صادق ہیں, یہ میں نہیں کہوں گا. اپنی زبان سے یہ ساری باتیں میں نہیں کہوں. لوگوں کو میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ وہ اس بات کا اندازہ کر لیں کہ کس نے ابھی یہ میں پچھلے دنوں یہ پیپلز پارٹی والوں کی سرگرمیاں سنتا رہا کہ وہ یہ کہتے ہیں. پیپلز پارٹی کا 5 سال کا دور آپ کو یاد ہوگا نا, یہ پہلا موقع تھا کہ یہاں کے فنڈز جو ہیں یہ اور یہاں کی گاڑیاں سندھ میں پہنچ گئی. تو یہ میں نہیں ان ساری باتوں کو دہراتا, لیکن یہ لوگوں کو جب لوگ غلط فیصلہ, میں الیکشن میں کہتا رہا لوگوں سے, میں نے کہا کہ اگر آپ غلط فیصلہ کریں گے اس کی سزا بھی آپ کھائیں گے. ابھی میں نے سنا کہ یہ بہاری کی سڑک ہے, میں نے اس کے لیے پیسے رکھے تھے, یہ تقریباً 4 کلومیٹر کے لیے میں نے پیسے رکھے تھے. میں نے سنا ہے کہ ابھی وہ جو 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر میرے زمانے میں شروع ہوئی تھی وہ بیٹھ گئی ہے ساری کی ساری. اس کی ذمہ داری یہ میں کہوں کہ جی یہ اظہر صاحب پیسے کھا گئے ہیں, یہ بڑی زیادتی کی بات ہوگی. یہ اظہر بھائی, یہ محکمہ اس کا ذمہ دار ہے. اس متعلقہ ایکشن کو پکڑنا چاہیے, اس ایس سی کو پکڑنا چاہیے. ان سب لوگوں کو اگر نہیں پکڑا جاتا ہے تو ذمہ دار پھر کون ہے؟ پھر ایم ایل اے ذمہ دار بنتا ہے. اس لیے ان لوگوں کے خلاف احتساب کی بنیاد پر کارروائی ہونی چاہیے. میں نے یہ کام آپ کے سامنے کرائے. یہ ڈڈیال کا بائی پاس میں نے بنوایا ہے. یہ منصوبہ ہماری حکومت کا نہیں تھا, یہ ہم سے پہلے چودھری مجید صاحب کی حکومت میں یہ رکھا گیا تھا. چودھری مجید صاحب کا انٹرسٹ یہ تھا کہ چکسواری آسانی سے میں جاؤں گا یہاں سے. چودھری یاسین صاحب جو ان کے موجودہ صدر ہیں, ان کا انٹرسٹ تھا کہ میں دلیا آسانی سے جاؤں گا اس سڑک سے. افسر شاہد صاحب کا یہ تھا کہ موڑا کلیال آسان سے جاؤں. منصوبہ نے رکھا, پیسے نہیں رکھے, کام نہیں کروایا. میں نے وہ کام کروا کے آپ کو دیا.
5 سال تقریباً اس کو ہونے کو ہیں، مکمل ہونے کو ہیں. میں نے اس پر تحقیقات بھی کروائی تھی. ابھی تک کوئی اس میں نقص آیا ہے؟ دنگلی سڑک میں نے آپ کو مکمل کروا کی، ابھی تک اس میں کوئی نقص آیا ہے؟ پلاک سڑک میں نے آپ کو مکمل کروا کے دی، اس پر کوئی نقص آیا ہے؟ کٹھاڑ سڑک میں نے 16 فٹ 18 فٹ ان کو مکمل کرا کے دی کٹھاڑ والوں کو، اس میں ابھی تک کوئی پرابلم آیا ہے؟ شاخ روڈ میں نے ابھی انہوں نے اتنی بڑی زیادتی کی، یہ جب سیزن تھا کہ یہاں سے جو ہے یہ لوڈر ڈیمپر گزرتے رہے ریت کے، اور یہ کدھر تھا، یہ اے سی کیا کر رہا تھا؟ اس کا یہی کام ہے کہ ایئر کنڈیشن لگا کر یہ دفتروں میں بیٹھ جائیں. میں آپ صحافیوں سے یہ کہتا ہوں، یہ میں آپ عزیزوں سے سب سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو میری شکل پسند نہیں ہے تو بالکل آپ میری شکل کو جو ہے یہ لکھیں کہ اس کی شکل بڑی. یہاں ایک آدمی نے لکھا کہ یہ ظالم شخص تھا. میں نے کون سا ظلم کیا ہے یار 5 سال میں 5 سال میں وزیر رہا، کون سا ظلم ہوا؟ میں نے کس کے ساتھ کی زیادتی کی؟ کام میں نے لوگوں جس کو میں نے کام کروا کے دیا اس کے لیے میں نے تقریباً 30 کروڑ روپے کا پروجیکٹ رکھا. جو لکھتا ہے یہ بات فیس بک پر لکھتا ہے کہ یہ ظالم شخص تھا، لیکن وہ 30 کروڑ روپے ابھی تک ان کو ملا، میرا خیال ہے ملتا بھی نہیں ہے. انشاءاللہ وہ بھی ہم ہی آ کر دوبارہ ان کو دیں گے، لیکن میں نے ان کے علاقے کے لیے 30 کروڑ روپے رکھا. اس لیے میں آپ صحافیوں سے یہ کہتا ہوں کہ صرف اس دن یہ باتیں ساری ٹھیک ہو جائیں گی. ظہیر آپ سے یہ کہتا ہوں، لکھتے آپ نہیں ہیں، جی آپ ضرور کہتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے آپ سے میری مراد یہ کوئی ظہیر نہ سمجھ، سارے آپ یہ کرتے ہیں، یہ سہیل آپ بھی یہی کرتے ہیں. یہ کرتے ہیں کہ جب آپ کی وہ خیالات ٹلٹ کرتے ہیں نا ایک طرف، تو آپ کی قلم کا پلڑا بھی جھک جاتا ہے اسی طرف، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی بڑھیا شمالی علاقہ جات سے زیادتی ہوئی، میں نے آپ کو 80 کروڑ روپے سے زیادہ فنڈز رکھ کے دیے. میں سوال جواب کے سیشن میں وہ آ جائے گی، وہ ساری باتیں آپ پوچھیں مجھ سے. آپ سے میں کہتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا میری حمایت کریں، میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ میرے قصیدے، میں آپ سے کہتا ہوں آپ حقیقت لکھیں. اگر چوری میں نے کی ہے، اگر ڈکیتی میں نے کی ہے، آپ یہ لکھیں کہ اس نے یہ چوری اور ڈکیتی. میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں. 22 سال سے سیاست میں ہوں، اور تقریباً جو ہے یہ 10-12 سال اس میں رہا ہوں، جو ہے یہ اس سسٹم میں بھی رہا ہوں. میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں. ایک ایک میرا کھانا پینا گھر جائیداد ہر چیز احتساب کے لیے حاضر ہے. میرے نام پر جو چیزیں ہیں، جو میں نے خریدی ہیں، جو میں نے بیچی ہیں، وہ ساری کے. میں نے ایسے لوگ بھی ہیں اس ڈڈیال کی سطح پر، ایسے لوگ بھی ہیں جن کے گھر کے چولہے میں نے پکے نہیں کروائے، باقی میں نے ان کا کوئی کام چھوڑا نہیں، لیکن جب الیکشن کا رزلٹ آیا تو الیکشن وہاں سے میں نہیں جیتا، ایک بار بھی نہیں جیتا. میں آپ کو درجنوں مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن آج وہ لوگ سزا اگر کھاتے ہیں اپنے ووٹ کی وجہ سے. ایک لمحہ ہوتا ہے، ایک لوگ بڑی نعرے لگاتے ہیں نا، احتساب کی باتیں کرتے ہیں. ایک لمحہ ہوتا ہے ان کے پاس صرف 5 سال میں. لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے، وہ کس کا شعر ہے؟ زیدی کا ہے، یہ مصطفیٰ زیدی کا شعر ہے نا، کہ لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی. جب ایک لمحہ آپ خطا کرتے ہیں نا، آگے 5 سال آپ سزا کھاتے ہیں. پھر یہی ہوتا ہے کہ جناب آپ کی سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں، ان کے جائیدادیں ترقی کر رہی ہیں، ان کے پلازے بن رہے ہیں، ان کے میرج ہال بن رہے ہیں، ان کا یہ بن رہا ہے، ان کا وہ بن رہا ہے. لیکن میں کہتا ہوں یہ آپ میری زبان سے، میں کسی پر کوئی تنقید نہیں کرتا، میں بلکہ کوشش کروں گا کہ ابھی اس کے بعد عید کے بعد میں افسر شاہد صاحب کو بھی بلاؤں گا، باقی دوستوں کو بھی جو متعلقہ ہیں. اظہر صاحب کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ منسٹر ہیں، ان کا یہ کام ہے کہ سب کو اگر وہ بلائیں گے تو میں ضرور اس میں جاؤں گا. آل پارٹیز کانفرنس میں کراؤں گا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مسلم لیگ بھی اس حکومت کا حصہ ہے، مسلم لیگ کوئی اس حکومت کا حصہ نہیں ہے. وہ جو لوگ وزیر بنے ہیں وہ اپنی ذاتی حیثیت میں بنے ہوں گے. میں نے تو وہاں مجلس عاملہ میں کہا، میں نے کہا آپ خبردار اس کا حصہ بنے، آپ الگ ہو جائیں اس حکومت سے. یہ مسلم لیگ یہ اگر چوری ڈکیتی کریں گے، یہ اگر گڑبڑ کریں گے تو وہ کس کے ذمہ آئے گی؟ پھر مسلم لیگ کے ذمہ آئے گی. ہم اس کا حصہ نہیں ہے اس حکومت کا.
یہ حکومت کریں 5 سال کے لیے، لیکن ایک بات میری آپ یاد رکھیں، صحافیوں سے میں آپ عزیزوں سے کہتا ہوں کہ ڈڈیال نے اچھے وکیل پیدا کیے، ڈڈیال نے اچھے جج پیدا کیے، ڈڈیال نے اچھے سیاستدان پیدا کیے، ڈڈیال نے سب لوگ اچھے پیدا کیے، صحافی بھی کوئی اچھا پیدا کر دیں آپ۔ یہ آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے، آپ سارے ہمارے عزیز ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خوبی وہ ہوتی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے۔ میرے مخالف بھی یہ کہتے ہیں کہ جی کام اس نے کروائے، میرے مخالف بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ دیانتدار آدمی تھا، میرے مخالف بھی کہتے ہیں کہ سچی بات منہ پر کہتا تھا۔ اگر میں کہتا تھا کہ ان پٹواریوں کو آگ لگاؤ تو بعض لوگوں کو ان کے وہ لگا یہ بڑا ظالم ہے جی، دیکھو کہتا ہے پٹواریوں کو۔ ڈڈیال کے 3 پٹواری ہیں جن کی بیریا ٹاؤن میں 9 سے زیادہ کوٹھیاں ہیں، آپ کی کیوں نہیں ہے؟ میری کیوں نہیں ہے؟ میں آپ سے الفن یہ کہتا ہوں کوئی ذاتی گاڑی نہیں ہے میرے پاس۔ اگر یہ شجاعت یہ بیٹھا ہے چودھری نجابت صاحب کا بیٹا ہے جو تھانے دار تھے تھنپال والے، اگر یہ نہ ہو تو میں یہاں پر آ ہی نہیں سکتا، مجھے تو پھر ٹیکسی لے کر آنا پڑے۔ میرے پاس کوئی ذاتی گاڑی نہیں ہے، لیکن میں کوئی بھیک نہیں مانگتا کہ میں کہوں کہ جی وہ میرا فرض ہے کہ اپنے معاملات کو پورا کرنا، اپنی چیزیں پوری کرنا، اپنی، لیکن پیسہ کھا کر نہیں، چوری ڈکیتی کر کے نہیں، دیانتداری کے ساتھ محنت کر کے جو ہے یہ میں ساری چیزیں حاصل کر سکتا ہوں۔ آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ صرف ایک بات، ایک آدمی نبی پاک کے پاس گیا، اس نے کہا مجھے صرف ایک بات بتا دیں، صرف ایک بات بتا دیں، مجھ میں سارے عیب ہیں، وہ سارے عیب مجھ میں ٹھیک ہو جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ضرور بتاؤں گا آپ کو، لیکن یہ علی ہے، انہوں نے کہا یہ علم کا دروازہ ہے۔ حضرت علی کے متعلق کرم اللہ وجہ شیر خدا کے متعلق فرمایا کہ یہ علم کا دروازہ ہے علی، ان کو آپ لے جائیں اور ان سے اکیلے میں بات کر لیں۔ تو حضرت علی سے جب پوچھا تو کہا کہ آپ نے تو چونکہ نبی سے سوال کیا تھا، میں اب میری وہ اجازت دیں تو میں بتا دوں گا۔ تو وہ پھر دوبارہ اٹھ کر گیا اور نبی پاک سے ہاتھ جوڑ لیے۔ اس نے کہا کہ علی کو کہیں، وہ کہتے ہیں میں سوال آپ نے نبی سے کیا تھا جب تک وہ، تو انہوں نے پھر وہ اٹھ کر آئے، انہوں نے کہا علی اس کو ایک بات بتا دو۔ انہوں نے کہا آج سے تم یہ فیصلہ کر لو کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچی بات کرنی ہے، باقی ساری چیزیں جو ہے یہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد وہ شراب پیتا تھا، جب اس نے